وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور تذکرہ کرو عاد کے بھائی کا، اذ انذر جب اس نے ڈرایا قومہ اپنی قوم کو، بالاحقاف ٹیلوں کی سرزمین میں، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور یقیناً ڈرانے والے رسول اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ بندگی کرو سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ آیت نمبر 21 سورۃ الاحقاف، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورہ احقاف کا یہ وہ حصہ ہے خاص طور پر آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 28 تک، جس میں قرآن اپنے اسلوب کے تحت رد شرک کے تاریخی دلائل دیتا ہے۔ تاریخی دلائل سے مراد یہ ہے کہ تاریخ کی اقوام جنہوں نے شرک کیا ان کا تذکرہ اور ان کی تباہی کا تذکرہ کر کے قرآن دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ تاکہ قرآن سننے والے لوگ شرک سے باز آ جائیں، وہ چاہے کفار مکہ ہوں یا قیامت تک آنے والے کوئی بھی مشرک ہوں، وہ سب شرک سے باز آ جائیں۔ اور اس میں پھر قرآن مختلف اقوام کی مثالیں دیتا ہے، جو عام طور پر 6 اقوام کی مثالیں ہیں جو ہم سابقہ صورتوں میں بہت دفعہ سن چکے ہیں۔ یہاں اس موقع پر اللہ کریم نے صرف قوم عاد کا قدر تفصیلی ذکر فرمایا ہے، اور جہاں تک باقی اقوام ہیں ان کا ایک کلیکٹیولی ایک بحثیت مجموعی ان کا ذکر کر دیا ہے کہ بہت ساری قومیں جو ہیں تمہارے ارد گرد ہلاک ہوئیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا۔ قوم عاد کا تذکرہ کرنے کا، صرف قوم عاد کا یہاں پہ تذکرہ کرنے کا کیا مطلب تھا، اس کی وجہ مختلف مفسرین نے مختلف لکھی ہے، اور سب سے معروف وجہ یہی محسوس ہوتی ہے کہ قوم نوح کے بعد یہاں عرب کے ارد گرد تباہ و برباد ہونے والی جو اقوام ہیں ان میں سے قوم عاد جو ہے یہ قدیم ترین قوم ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا، اور باقی اقوام کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن نے بحثیت مجموعی کیا۔ تو وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اپنے بھائی عاد کا تذکرہ کرو۔ یہ وَاذْكُرْ جو ہے یہ فعل امر ہے، یہ ذکر سے بھی ہو سکتا ہے اور ذکر سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا مادہ ذکر بھی اور ذکر بھی۔ اگر اس کا مادہ ذکر ہو، دونوں صورتوں میں یہ فعل امر ہے، اگر اس کا مادہ ذکر ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اپنے بھائی
اب عاد کے بھائی کا تذکرہ کیجئے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو، یعنی ذکر نصیحت سے ہے، تذکرے سے بھی ہے۔ ذکر جو ہے وہ یاد دہانی سے ہے، تو اس کا اگر یہ فعل امر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عاد کے بھائی کو یاد کرو تاکہ لوگوں کو نصیحت بھی ہو اور تسلی بھی ہو، ان کو یاد کرو۔ لہذا دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی بنتا ہے، چاہے یہ ذکر سے ہو چاہے ذکر سے ہو، اور اس کا جو فعل امر ہے وہ بھی وذکر ہی بنتا ہے۔ اخا عادن سے مراد کون ہے؟ اخا عادن، عاد کا بھائی، اس سے مراد حضرت ہود علیہ السلام، کیونکہ خود قرآن نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ عاد کی طرف ان کا بھائی جو ہے وہ ہود، ان کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے قوم عاد کا اس اعتبار سے تو حضرت ہود علیہ السلام بھائی نہیں تھے، یا اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کا بھائی کہا گیا، تو یہ بھائی اس طرح سے تو نہیں تھے کہ عقیدے کے اعتبار سے بھائی ہوں، چونکہ وہ ان میں سے تھے اور برادری کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے اور اس قوم کے ہونے کے اعتبار سے ان کو بھائی کہا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ کیا ذکر کرنا ہے؟ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف میں۔ احقاف سورت کا نام بھی ہے، اور اسی آیت سے اس لفظ کو لے کر سورت کا نام رکھا گیا ہے احقاف۔ احقاف میں نے سورہ کی ابتدا میں جب ہم نے سورہ شروع کی تھی اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ احقاف حقف کی جمع حقف کی۔ حقف کا مطلب ہوتا ہے ٹیلا، اور خاص طور پہ ریت کا ٹیلا، اور پھر خاص طور پہ جو مستطیل ہو، یعنی چوڑائی کم ہو لمبائی زیادہ ہو، اور پھر ایک اور خصوصیت حقف کے معنوں کے اندر شامل ہے، اور وہ یہ خصوصیت ہے کہ وہ ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے۔ اور آپ صحرا کے اندر جب آپ کو ٹیلے دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ہی نظر آتے ہیں، ایک تو وہ لمبائی کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، چوڑائی میں کم ہوتے ہیں، اور پھر وہ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، پھر وہ ریتلے ہوتے ہیں۔ تو گویا اس سے مراد کوئی ایسا صحرا ہے، ایسا ریگستان ہے جس کے ٹیلے جو ہیں وہ بلند ہیں اور مستطیل ہیں اور ٹیڑھے میڑھے۔ تو اس سے مراد خاص طور پر کون سی سرزمین ہے؟ آج کے دور میں عرب کا وہ حصہ جس کو ربع خالی بھی کہا جاتا ہے، جو صحرا پر مشتمل ہے، اس کے اندر کوئی آبادی نہیں ہے، اور اس میں حضرموت، یعنی حضرموت کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جہاں پہ موت آ جاتی ہے، تو وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو یمن کے شمال مشرق میں کوئی 300 مربع میل تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے اندر اس قسم کی ریت ہے کہ بعض اوقات مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں اگر کوئی چیز اس کے اوپر رکھی جائے تو وہ ریت اتنی بھربھری ہے اور اتنی دانے دار ہے کہ اس کے اوپر اب کوئی چیز رکھے تو وہ ٹک نہیں سکتی، وہ آہستہ 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 اس کے اندر چلی جاتی۔ لہذا لوگوں نے تجربات بھی کیے، تو اس علاقے میں جو وہاں کے اس علاقے کے بدو ہیں وہ بھی جانے سے ڈرتے ہیں، کوئی نہیں جاتا وہاں، اس لیے ربع خالی اس کو کہتے ہیں، احقاف۔ تو یہ اصل میں قوم عاد کا مسکن تھا۔ تو قوم عاد جو ہے اس کے بارے میں اللہ کریم نے یہاں بھی آگے فرمایا اور مختلف مقامات پر فرمایا کہ یہ جو قوم عاد ہے یہ بہت، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور مادی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے اتنی ترقی دی تھی، دل و دماغ کے اعتبار سے بڑے تیز لوگ یہ تھے، اور قرآن نے یہاں تک کہا وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کہ یہ بڑے سیانے لوگ تھے، اور ہر اعتبار سے ان کے پاس گویا ٹیکنالوجی بھی تھی، اس دور کے اعتبار سے یہ، اور پھر علاقہ جو ان کو ملا تھا وہ بھی انتہائی، سورہ شعراء کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وہ انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور یہ کسی دور میں یہ جو قوم عاد کا مسکن تھا تو اس جیسا علاقہ تو کہیں اس ارد گرد علاقے میں کہیں پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اس کے باوجود جب یہ قوم تباہ و برباد ہوئی ہے
تو اس کے بعد وہ ریگستان بن گیا، اور اس قدر خوفناک ریگستان ہے کہ اب کوئی شخص جو ہے وہاں جانا پسند نہیں کرتا، بلکہ جانے کو خطرناک محسوس کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بعض انگریزوں نے تو کتابیں لکھی ہیں، اور مفسرین نے ان کا حوالہ تک دیا ہے کہ وہ کتابیں جو پچھلی صدی میں کوئی لوگ گئے اور انہوں نے جا کے اس کا یعنی مشاہدہ کرنا چاہا، تو اگر وہ کسی ایک آدھ ٹیلے کے تک پہنچ بھی گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف کھڑے ہو کے، یمن کے شمال میں اگر کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو مزید شمال کی طرف یہ اس صحرا کو جب دیکھا جائے تو وہ اتنا گہرا نظر آتا ہے کہ وہ تقریباً 1000 فٹ تک گہرائی اس کی نظر آتا ہے، یوں نیچے کو جاتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری عبرت کی باتیں ہیں کہ اتنا سرسبز و شاداب علاقہ، اور وہ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو یہاں اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اذ انذر قومہ بالاحقاف، یہ جو احقاف والا، یعنی ظاہر ہے اس وقت تو سرسبز و شاداب علاقہ تھا جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو آ کے ڈرایا، لیکن اب کے اعتبار سے جب قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے تو وہ علاقہ احقاف کا علاقہ ہے، لہٰذا بتایا گیا کہ احقاف کے علاقے میں ان کو ڈرایا گیا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اکیلے ہود علیہ السلام نہیں آئے، ان سے پہلے بھی ڈرانے والے آئے اور ان کے بعد بھی ڈرانے والے آئے، اور سب کا موقف کیا تھا؟ ایک جو مشترکہ نقطہ دعوت تھا وہ توحید تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ ایک واحد نقطہ دعوت، مشترکہ نقطہ دعوت کیا تھا؟ نقطہ توحید، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ سارے نبیوں نے یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں، انی اخاف علیکم، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، کس چیز کا؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ اور یہ بڑے دن کا عذاب سے مراد جو ہے وہ قیامت کے دن کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بڑا دن اس لیے، عظیم دن اس لیے کہ اس دن بہت بڑا عذاب کافروں کے اوپر آئے گا، اور عظیم دن وہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کی زندگی میں جن قوموں کے اوپر عذاب آئے ان دنوں کو بھی عظیم دن کہا جا سکتا ہے۔ تو ہر دو اعتبار سے مجھے عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے، یہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور ان کو بتایا، اور یہ اس کا تذکرہ کفار مکہ کے لیے بطور عبرت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے لیے بطور تسلی، کہ جو بھی نبیوں کے دشمن ہوئے ہیں بالآخر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ جہاں کہیں بھی واقعات کا ذکر ہوا ہے، تاریخی واقعات کا، تو وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کفار کو تنبیہ کی جائے، انذار کیا جائے اور ان کو عبرت دلائی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دلائی جائے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید کے مقابلے میں جو موقف اختیار کیا وہ یہ تھا، قالوا، کہا انہوں نے، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تو آیا ہے ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹانے کے لیے؟ لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانے کے لیے آیا؟ یعنی یہی تھی سب سے بڑی ان کو جو رکاوٹ تھی کہ وہ ہمارے معبود، ہمارے باپ دادا کے معبود، اور ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں؟ کیا تو ہمیں ان سے ہٹانے کے لیے آیا ہے؟ اور یہ بات قرآن نے کئی دفعہ کہی کہ معبود جو ہے، یا معبود حقیقی یا رب، جن کو لوگوں نے رب بنایا ہوا ہے، نام رکھنے سے رب نہیں بنتا،
قرآن نے جگہ جگہ فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس کو تم نے نام رکھے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اس کے نام رکھے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو گویا نام رکھنے سے معبود نہیں بنتا، اور وہ جو معبود ہیں تمہارے، انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ ہمارے معبود جو ہمارے باپ دادا کے معبود ہیں، تو ہمیں ان سے ہٹانے کے لیے آیا ہے۔ فاتینا بما تعدنا، پس تو لے آ جس کا تو وعدہ کر رہا، جس کی تو دھمکی دے رہا ہے عذاب کی، لے آ۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس عذاب کو لے آ۔ گویا کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، ہم نے کوئی نہیں ہٹنا، ہم نے اپنی روش کوئی نہیں چھوڑنی، تو تم نے جو عذاب لانا ہے وہ لے آؤ۔ یہی وہ بات تھی جو حضرت نوح علیہ السلام سورہ ہود کے اندر، سورہ ہود کی آیت نمبر 32 میں، یہی وہ بات تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے بھی ان کو کہی تھی، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور انہوں نے کبھی انفرادی تبلیغ، کبھی اجتماعی تبلیغ، ہر طرح سے ان کو سمجھایا، شرک کا رد فرمایا اور توحید کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ تو جس کا تو وعدہ کرتا ہے، جس کا تو دھمکی دیتا ہے یا وعدہ کرتا ہے وہ لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سے دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام نے کس خوبصورتی سے اور کس سنجیدگی سے، اور جو داعی ہوتا ہے، داعی کی سنجیدگی ایسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا بھی عذاب کا مجھے تو نہیں پتہ کب آنا ہے، تم کہتے ہو جلدی لے آ، تو میں عذاب لانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ انما العلم عند اللہ، عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، قیامت کب آنی ہے، عذاب کب آنا ہے کہ نہیں آنا، کس وقت تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو وہ پہنچاتا ہوں تمہیں جو میری طرف بھیجا گیا ہے، مجھے پیغام ملتا ہے اللہ کی طرف سے، میں تمہیں دے دیتا ہوں، میری تو حیثیت، میں تو پیغامبر ہوں، عذاب لانا یا نہ لانا یہ اللہ کا کام ہے۔ انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو وہ پہنچاتا ہوں تمہارے پاس، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی مجھے جو پیغام دے کے بھیجا گیا ہے، میں وہ پیغام آگے تمہیں پہنچا دیتا ہوں، جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، اور لیکن میں تمہیں جو دیکھتا ہوں، تمہارا جو رویہ ہے، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تم لوگ ہو جو جاہلوں جیسا سلوک کر رہے ہو، جو جاہلوں جیسا رویہ رکھے ہوئے ہو۔ اب جو جاہلوں جیسا رویہ کیسا ہوتا ہے، دو قسم کے رویے ہوتے ہیں جاہلوں جیسے۔ ایک تو وہ رویہ ہے جس کو کہہ دیجئے کہ اڑیل اور ضدی لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی جاہلوں جیسا رویہ ہے۔ ایک جاہلوں جیسا رویہ ہے کہ جو کہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لا علم، لا علمی بھی جہالت ہے، اور جو اڑیل ہونا ہے اور ضدی ہونا ہے، اس کا مادہ اگرچہ جہل ہی ہے لیکن یہ جاہلیت ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی کہ ایک جاہلیت ہوتی ہے اور ایک جہالت ہوتی ہے۔ جہالت لا علمی کو کہتے ہیں، اور جو جاہلیت ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر، یعنی جہالت کی بنیاد پر جو رویہ ڈیولپ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے اندر، اس رویے کو جاہلیت کہتے ہیں۔ جہالت تو ختم ہو جاتی ہے، کسی کو علم نہیں ہے، آپ اس کو علم دے دیں تو اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ جاہلیت جلدی ختم نہیں ہوتی، یہ جو اڑیل پن ہے، جو ضدی پن ہے اور جو اجڑ پنا ہے، یہ جلدی ختم نہیں ہوتا۔ جاہلیت چاہے قدیم ہو اور چاہے جدید ہو، یہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس آپ نے لگائے، قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، جب علم آ گیا تو جہالت تو ختم ہو گئی لیکن جاہلیت ختم نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، آج جاہلیت کے سارے امور میرے دونوں قدموں کے نیچے۔ گویا جاہلیت اس وقت ختم نہیں ہوئی، اس کو 2 دہائیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگیں جاہلیت ختم ہونے میں۔ لہٰذا جب کسی قوم کے اندر جہالت کا رویہ آ جاتا ہے اور جہالت برتنے لگتی ہے کوئی قوم،
اور ضدی اور اڈیل اور ارجھٹ پنے کا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ پھر علم آنے کے بعد ختم نہیں ہوتا. جو جہالت لا علمی کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو لا علمی جس جہالت کو لا علمی کہا جاتا ہے، وہ تو علم آ جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. کوئی شخص کہے مجھے تو پتہ نہیں، اس کو تو علم دے دیا جائے تو وہ کہتا ہے اچھا مجھے پتہ چل گیا ہے. اور لیکن جو اڈیل اور ضدی ہو، تو حضرت ہود علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں نے تمہیں جو دیکھا ہے تم نے جاہلوں جیسا رویہ اپنایا ہوا ہے. تو جاہلوں جیسا رویہ اگر تو صرف لا علمی ہوتی تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو علم دے دیا تھا. اس کا مطلب ہے وہ اڈیل تھے، ضدی تھے، اجڑ پنے کا اظہار کر رہے تھے، جس کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں اور تمہارا رویہ ہے کہ تم جاہلوں جیسی اور اڈیل اور بالکل ضدی قوموں جیسا مظاہرہ کر رہے ہو. اب یہ جو صورتحال ہے قوم عاد کی، لگتا یوں ہے اگر سورہ ہود کو ساتھ ملا کے پڑھیں تو لگتا یوں ہے کہ ایک عرصے تک ان کے اوپر بارش نہیں ہوئی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ تم اگر اللہ سے توبہ کرو گے اور استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارش برسا دے گا. اور حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بارہا ان سے کہا تھا، اور اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 52 کے اندر فرمایا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، معافی مانگو، اور دوسرا یہ کہ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور ساتھ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اپنے رویے بدل لو. اگر تم یہ کر لو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے بارش برسا دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں بھی اضافہ کر دے گا. جن جن چیزوں میں تم طاقتور ہو تمہاری پہلی طاقت میں دگنا اضافہ ہو جائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم نہ بنو، اللہ تعالیٰ کے مجرم نہ بنو، توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والے بنو، بارش بھی ہو جائے گی. چونکہ بارش ایک عرصے سے نہیں ہوئی تھی تو ایک طرف سے بادل آیا. اللہ اکبر! جب انہوں نے بادل کو دیکھا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا. اب یہاں قرآن جو ہے وہ اپنے اسپیسیفک خاص اسلوب کے تحت واقعات کو بطور کہانی نہیں سناتا، صرف وہ حصے بیان کرتا ہے جس حصے کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے اور جس حصے کا تعلق عبرت کے ساتھ ہوتا ہے. اور کہیں قرآن قدر تفصیل سے بات کرتا ہے، کہیں اس کو بھی سکپ کر دیا جاتا ہے، اور یہاں بھی پوری تفصیل جو ہے وہ سکپ کر کے قرآن نے یہ کہا کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا. کیا مطلب؟ جب ان کے اوپر عذاب آنے لگا تو ایک طرف سے بادل آئے. فَلَمَّا رَأَوْهُ، یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، پس جب انہوں نے دیکھا اس کو، کس کو دیکھا؟ عذاب کو. عارضاً، اس حال میں کہ وہ بادل تھا، یعنی آیا تھا عذاب لیکن انہوں نے بادل کی صورت میں اس کو دیکھا. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، یعنی جس چیز کا وہ بار بار کہہ رہے تھے حضرت ہود علیہ السلام سے کہ لاؤ تمہارا جو ہے تم لاؤ، ہمارے اوپر جو تم دھمکی دیتے ہو، وعدہ دیتے ہو، تو ان کنت من الصادقین، سچے ہو تو لے آؤ. وہ جس بات کے بارے میں کہہ رہے تھے اسی کو انہوں نے دیکھا. فَلَمَّا رَأَوْهُ، اس عذاب کو دیکھا، لیکن دیکھا اس صورت میں عارضاً کہ وہ بادل تھا، بادل کی صورت میں دیکھا. اللہ اکبر! مستقبل اودیتہم، وہ بادل جو رخ کیے ہوا تھا ان کے وادیوں کی طرف، وہ وادیاں جو بارش کو ترس رہی تھیں،
ان وادیوں کی طرف رخ، مستقبلا جو رخ کیے ہوئے تھا، اودیتہم ان کی وادیوں کی طرف، ان کی وادیوں کی طرف وہ رخ کیے ہوئے تھا، ایسا بادل تھا۔ قالوا بڑے خوش ہوئے، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ ھذا عارض، یہ بادل ہے کیونکہ وہ بادل کی شکل میں آیا تھا، ممطرنا یہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ یہ خوش ہوتے ہوئے اس کے نیچے بھاگے۔ اللہ اکبر۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ وہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ وہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی۔ اب یہ کس نے کہا؟ یا تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادل نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی، یا پھر کہا کسی نے نہیں، یہ اس صورتحال نے کہا کہ صورتحال یہ بن گئی۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، وہ بادل نہیں تھا بلکہ وہ تو عذاب تھا جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی۔ ریح، آندھی تھی، ہوا تھی۔ ریح، ریح کا معنی ہوتا ہے ہوا، اور ریح اہل لغت نے لکھا ہے کہ جب ریح کے اوپر تنوین آئی تو یہ تنوین جو ہے تحویل کے لیے، اس کو ہولناک بتانے کے لیے کہ ہولناک قسم کی آندھی آئی۔ ریح، اللہ اکبر۔ فیہا عذاب علیم، ایسی آندھی آئی جس کے اندر دردناک عذاب تھا۔ اور یہ آندھی کیسے آئی؟ کہتے ہیں بعض نے تو کہا کہ اس کے اندر سے آگ کے شعلے، بادلوں کے اوپر سے آگ کے شعلے جو ہیں وہ برسنے لگے بجائے بارش برسنے کے، اور پھر ایسی آندھی شروع ہوئی کہ وہ ایک دن نہیں آئی۔ قرآن نے کہا 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی آتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی کہ سب ہر چیز ختم ہو گئی۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جو ہے وہ ان کے اوپر وہ آندھی آتی رہی۔ تدمر کل شیء بامر ربها، اللہ اکبر۔ تدمر، تباہ و برباد کر دے گی، یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے ان کی اس حالت کو کہ بل ہوا ما استعجلتم بہ، یہ تو وہ عذاب ہے جو تمہارے لیے تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی۔ ریح، یہ ایک ہوا ہے، ایک آندھی ہے۔ فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اب یہ جو ہر چیز ہے، تدمر، تباہ و برباد کر دے گی، کل شیء، ہر چیز کو، بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ یہ اس عذاب کی کیفیت تھی۔ یہ جو کل شیء ہے نا، تدمر کل شیء، اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پہ جتنی چیزیں تھیں ساری تباہ و برباد ہو جاتی۔ کل شیء کا مطلب تو یہی ہے کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے وہ بچ گئے تھے اور محفوظ رہے، اور اس بات کا ذکر اللہ کریم نے سورہ ہود کی ہی آیت نمبر 58 کے اندر فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان تو محفوظ رہے تھے۔ تو پھر تدمر کل شیء کا کیا مطلب؟ ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، کہ اس کا کیا مطلب؟ تو ہر چیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روئے زمین پر جو چیز موجود ہے ہر چیز وہ تباہ و برباد کر دے گی، بلکہ ہر چیز یا کل شیء کا مفہوم ہر چیز کے مقام کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی جس مقام کے حوالے سے بات ہو رہی ہو اس مقام کی نسبت سے ہر چیز معنی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن میں یہ ہے کہ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ ایک ملکہ ہے، اور ملکہ سبا کے بارے میں بتایا کہ ایک ملکہ ہے اور اس کے پاس بادشاہت ہے، اور اس نے اپنی جو تفصیل بتائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سورہ نمل کے اندر موجود ہے۔ قرآن نے اس کا اسلوب جو اختیار کیا وہ یہ ہے
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز دی گئی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہدہد یہ بتا رہا ہے اس کو ہر چیز دی گئی. اب جب کہا جا رہا ہے کہ ملکہ سبا کو ہر چیز دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کو دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام کے اعتبار سے جو میکسیمم ہو سکتا ہے وہ دیا گیا تھا. اسی طرح جب تدمر کل شیء کہا گیا کہ وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو، تو اس کا مطلب ہے اس مقام کے اعتبار سے میکسیمم چیزوں کو، جس چیز کو اللہ کا حکم ہوا تو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. اور اس کا اشارہ بھی موجود ہے، تدمر کل شیء بامر ربھا، کہ وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی اپنے رب کے حکم سے. یعنی رب نے جس کو تباہ و برباد کرنے کا حکم دیا اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور جس چیز کا تباہ و برباد کرنے کا حکم نہیں دیا، مثلا حضرت ہود علیہ السلام تھے، ان کے ساتھی تھے، جن کو بچانا تھا اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور جن کو تباہ و برباد کرنا تھا ان کو تباہ و برباد کر دی. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پس وہ اس طرح سے ہو گئے. فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، کہ ان کی رہائش گاہیں تو نظر آتی تھیں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا. سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. گھر موجود تھے، مکین ختم ہو گئے. اور جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کیسے تھے، جیسے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے، سب تباہ و برباد ہو گئے، مارے گئے. اور کوئی اس قوم میں نہیں بچا سوائے اہل ایمان کے حضرت ہود علیہ السلام کے. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پس اس طرح سے ہو گئے. یہ فَأَصْبَحُوا جو ہے، اصبح یصبح کا معنی صرف صبح ہونا نہیں ہوتا، اصبحوا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے ہو گئے. اس طرح فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ لا یرا، نہیں نظر آتا تھا کچھ بھی، الا مساکنہم، سوائے ان کے گھروں کے، ان کی رہائش گاہوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کی قوم کو. اب دیکھیں کتنی ڈائریکٹ دھمکی ہے کفار مکہ کو کہ جو مجرم ہوتا ہے تو اس کو ہم اسی طرح سے تباہ و برباد کرتے ہیں، اس طرح سے بدلہ دیتے ہیں. تم اگر جرائم کی دنیا چھوڑ دو تو تم بچ سکتے ہو، وگرنہ تمہارا حال بھی یہ ہونے والا ہے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.